کوئی لمحہ نہیں رکتا یہی دکھ ہے، کوئی لمحہ نہیں رکتا یہی سکھ ہے۔ انسان کی ذات میں دوسروں کے لیے امن ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کی صحبت میں رہے تو اپنے دل اور ذہن کی تمام منفی جنگوں سے چھٹکارا پا سکے۔ اللہ کے بندے پر انعامات میں سے ایک بڑی نعمت سکون اور اطمینان کا نزول ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ دلوں کی سب سے بڑی ناپاکی اور پالیدگی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے پسندیدہ مومنین کے بارے میں کینہ اور دشمنی ہو۔ شرک صرف بتوں کی عبادت کا ہی نام نہیں، بلکہ آپ کا اپنی خواہشات کی پیروی کرنا بھی شرک کہلاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ نماز روزے کو عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے بچے رہنے کو عبادت قرار دیتے تھے۔ راتوں کو قیام کرنے والا اور دن میں روزے رکھنے والا اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو روز قیامت مفلس اور خالی ہاتھ ہوگا۔ اس چیز کو چھوڑ دو جس سے تمہارا تعلق نہیں، اور فضول چیزوں پر بات نہ کرو، اور اپنی زبان کو ایسے سنبھال کر رکھو جیسے اپنی دولت کو رکھتے ہو۔ اگر دنیاوی آزمائشیں اور مصیبت نہ ہوتی تو لوگ تکبر، خود پسندی، فرعونیت اور سخت دلی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے۔ توبہ اور استغفار کرنے والا انسان چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، لوگوں، شہروں، جانوروں اور درختوں کے لیے رحمت کی وجہ ہے۔ ہر لذیذ چیز کی ایک ہی لذت ہوتی ہے سوائے عبادت کے، جس کی 3 لذتیں ہیں۔ ایک جب آپ اسے کر لیتے ہیں، دوسری جب آپ اس نیکی کو یاد کرتے ہیں، اور تیسری جب آپ کو اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس کی آنکھیں دنیا میں اس کی نماز کے ذریعے ٹھنڈی ہوں گی، اس کی آنکھیں آخرت میں اپنے رب کے قرب سے ٹھنڈی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور نہ رحمت سے مایوس کرنا یہ شیطانی کام ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوق سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ دنیا بری جگہ نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ غم اور مصیبتیں ہمیں ہماری حیثیت میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ ایک دل توڑ کر تو نے مسجد بنائی، ایک مان توڑ کر تو نے نماز پڑھی، کسی کو رلا کر تو رب راضی کرنے چلا، کسی کو ستا کے تو حج کرایا، تو نے نیکی کر کے گناہ گار کو حقیر جانا۔ اے کرنے والے، بہتر تھا کہ تو گناہ کر کے انسان رہ جاتا، نیکی کر کے خدا نہ بنتا۔ انسان انسان کے ساتھ تعلق رکھے، محبت رکھے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والا آسانی میں ہوتا ہے اور آسانی کر دیتا ہے۔ آپ کے لیے یہی تبلیغ ہے اور یہی پیغام ہے۔ کسی انسان کی مدد کر دو، آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کا قرب اس بات میں ہے کہ قبول کر لو۔ جس نے قبول نہ کیا اس کا تعلق نہیں ہے۔ قبول کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ جو گناہ کو چھوڑنے میں سچا ہو، اللہ اس کے دل سے گناہ کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی دل کو اس شہوت اور خواہش کے ذریعے آزمائش میں ڈالے جو شہوت اور خواہش اس کی خاطر چھوڑ دی گئی ہو۔ یہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہ گار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ کسی کے پاس نعمت نہیں
وہ اس لیے نہیں کہ وہ برا ہے، یا میرے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ میں اچھا ہوں۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں۔ انسان جتنی محنت برائی اور خامی کو چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں وہ برائی دور کی جا سکتی ہے۔ جب آنکھ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو نم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دنیا کے درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی نحوستیں، تعویذات، عملیات سے ختم نہیں کی جا سکتی، بلکہ ان کے خاتمے کے لیے توبہ اور استغفار اختیار کرنا ضروری ہے۔ عرب کہا کرتے تھے، اپنا دل مجھے تھما دو، ملاقات جب مرضی کر لینا، یعنی تعلق میں دل کا اخلاص ضروری ہے۔ یہی معتبر ہے، زیادہ ملاقاتیں نہیں۔ دوست کی طرف جانے والا کوئی راستہ لمبا نہیں ہوتا، اور محبوب کے وجود سے کوئی جگہ تنگ نہیں ہوتی۔ ہمیشہ پر امید رہو اور اچھی امیدیں وابستہ رکھو۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ علم نور ہے، علم خیر لاتا ہے۔ اس کے برعکس جہالت عیب ہے، جہالت شر لاتی ہے۔ جہالت ہر شر اور ظلم کی بنیاد ہے۔ جہالت کا اترنا بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں علم حاصل کرنا نہ چھوڑیں۔ دوستوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، بھلا دیا کرو، محبت باقی رہے گی۔ اللہ کے تقوی سے دوری اور لوگوں سے بدسلوکی کے نتیجے میں نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ جو ہمیشہ کی سعادت پانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ بندگی کی دہلیز پر ڈیرے ڈال دے۔ سکون کے راستے پر چلنے والا ہر حال میں پرسکون رہتا ہے۔ وہ خوف اور غم سے آزاد ہے، وہ حزن اور غصے سے بے نیاز ہے، وہ حسرتوں اور مایوسیوں کو چھوڑ چکا ہے۔ لوگ دن بھر گناہوں سے جلتے رہتے ہیں، اور جب وہ فرض نماز کی طرف جاتے ہیں تو اپنے گناہوں کی آگ کو بجھاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام تکلیف پہنچانے والوں سے کہا کرتے تھے، تم جو تکلیف بھی ہمیں دے رہے ہو، ہم اس پر ہر حال میں صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ آسمان سے اترنے والی سب سے انمول چیز اللہ کی توفیق ہے، اور زمین سے آسمان کی جانب چڑھنے والی سب سے انمول چیز اخلاص ہے۔ جو اپنے عیبوں کو چھوڑ کر دوسروں کے عیبوں میں دلچسپی رکھتا ہے، اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور اس کا جسم تھک جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنے عیبوں کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ کمزور وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہے۔ جب بندہ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں مخلص ہوتی ہیں، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرنے میں سچا ہوتا ہے، تو اللہ اسے اس کے تمام ارادوں کو پورا کرنے میں ذرا بھی مایوس نہیں کرتا۔ جہاں تک دلوں کی نرمی کا تعلق ہے تو یہ ذکر سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی کے لیے دل میں عاجزی، اس میں تقوی اور نرمی کا ہونا ضروری ہے، اور ذکر دل سے غفلت کو دور کرتا ہے۔ وفادار دوستوں کو ڈھونڈنا دشمن بنانے سے کہیں مشکل ہے۔ کسی کو دشمن بنانے میں لمحہ لگتا ہے، مگر سچے دوست کی تلاش میں عمر بیت جاتی ہے۔ جس کسی کو باوفا دوست مل جائے تو وہ اس دوستی پر گرہ باندھ لے۔ تمہارے لیے یہ عزت کافی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور یہ فخر کافی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ حبیب العجمی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ انہیں رات میں تہجد کے لیے جگاتی اور کہتی، رات گزری جا رہی ہے، سفر لمبا ہے، سامان سفر تھوڑا ہے، نیک لوگوں کا قافلہ ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔
جو چاہتا ہے کہ اس کا عمل اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے تو وہ فائدہ مند علم کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرے۔ اے ابن آدم، تیرا دین تب تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جب تک تیرا دل دنیا کی محبت سے لگا ہوا ہے۔ دل کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور ان کی بھلائی چاہنا ہے۔ خالی مت بیٹھو، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ لوگوں کی تعریف یا ان کی برائی کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج جو چیز آپ کو ان کے بارے میں بری لگتی ہے کل کو اچھی لگنے لگے۔ یہ مناسب نہیں کہ تم دوست کو 2 مرتبہ ناراض کرو، وہ بات ہی چھوڑ دو جو اسے ناپسند ہے۔ یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ۔ حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسٹتے چلے جاتے ہو۔ جن لوگوں نے آپ کی عمریں چھین لی، ان کو اجازت نہ دو کہ وہ صلح جو کے لبادے میں واپس لوٹ آئیں۔ تم اس شخص کی تھکن اور رائے گانی کے دکھ کا اندازہ نہیں کر سکتے جسے راستے کے اختتام پر معلوم پڑے کہ وہ تو سارا سفر ہی غلط راستوں پر کرتا رہا۔ اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو۔ روحیں غالباً بلکہ یقیناً ایک ہی دن پیدا ہوئی ہیں۔ روحیں ایک ہی عمر رکھتی ہیں۔ روحوں کے عالم میں سب کی عمر برابر ہوگی، بچوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، ماضی کی، حال کی اور مستقبل کی۔ تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتے آپ کے اندر ہیں۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو نجات کا ذریعہ اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں۔ پوچھا گیا وہ سبب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، توبہ اور استغفار کرنا۔ دل اور اس بلند عرش میں دم بھر کی بھی دوری نہیں ہوتی۔ دل کہتا ہے اللہ سنتا ہے، کوئی دوری نہیں۔ وسوسے ان کو دور کرنے لگتے ہیں۔ جو اللہ والوں کے راستے پر چل پڑے اس میں حقیقی اللہ والوں جیسی قوت معجزن ہو جاتی ہے۔ چیزیں کھچی چلی آتی ہیں، مگر یہ ایک راز ہے، اور یہ راز چاہنے والوں پر کھلتا ہے۔ طلب رکھنے والے وہ ہیں جو ان اصولوں کے تحت حق کے راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ کو پالیں۔ اصولوں سے ہٹنے والے ان چیزوں سے محروم ہیں۔ جب تک کوئی اپنی دھن میں دینی ہو یا دنیاوی ایسے نہیں مٹ جاتا جیسے کہ قیس لیلا میں مٹ گیا تھا، پورا کامیاب نہیں ہوتا۔ قبر گوشت اور چربی تو کھا جاتی ہے مگر ایمان نہیں کھا سکتی۔ یا اللہ، بے شک ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ہم تجھے پکارتے ہیں، ہماری پکار سن۔ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما۔ انسان اللہ کا اور اللہ انسان کا وہ راز ہے جو کسی پر نہیں کھلا۔ جو انسان میں ہے وہی سارے جہان میں ہے، یعنی جو بھی چیز سارے جہان میں ہے وہی ایک انسان میں ہے۔ اللہ نے جب اسے پیدا کیا اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ سجدے کا حکم سنتے ہی جبرائیل و میکائیل و عزرائیل سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس کھڑا رہا، کہنے لگا سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس انکار کی بدولت ابلیس مردود ہوا۔ عقل مند بنا کرو، صرف ذکر کے لیے جب چاہو آیا کرو۔ بیماروں کی جماعت بنا کر نہیں، ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ نیت پاک ہے تو معاملہ صاف۔ کس نیت سے آئے ہو؟ یہ کہو کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر کے لیے آئے ہیں، اس کے سوا ہمیں کوئی غرض اور غایت نہیں۔ آنے والوں، اللہ کے ذکر کے لیے آیا کرو۔ ہر بندہ اللہ کے ذکر کی مجلس کی رونق ہوتا ہے۔ بڑے آدمی کبھی ظلم نہیں کرتے، کسی سے زیادتی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ انہی عادتوں کی وجہ سے انہیں بڑا کہا جاتا ہے۔
جس طرح تو اپنے باپ کو قبر میں دفنا کر کبھی ایک دن بھی اس کے پاس نہیں گیا، اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا، نہ ہی اس کی خدمات کا ذکر کیا، اس طرح تیرے ساتھ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ کاش تجھے اس کی خبر ہوتی کہ اس مال میں سے کوئی بھی چیز تیرے ساتھ نہیں جانی، یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ قبر میں جانا ہے۔ کاش تو اپنے اس مال کو قبر کی تیاری بناتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی زندگیاں کھنگالے تو ہر قدم پر پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیاوی اقتدار اور مال و زر ان کی ٹھوکروں پر تھا۔ کچھ اللہ حوالے جو ہیں انہیں اللہ کا رنگ ملا، اور کچھ اللہ حوالوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ملا۔ کسی کے یہاں اللہ کا جلال ہے، کسی کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے دونوں ہی اللہ کے مقبول بندے۔ جب تجھ میں کوئی کمال نہیں تو بناوٹی باتوں کو چھوڑ اور اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ جا، کیونکہ وہاں قبول ہونے کے لیے کمال کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تیرا لوٹ کر جانا ہی کافی ہے۔ وہ ذات کھوٹے کو بھی خرید لیتی ہے، کیونکہ اس کا منشا فائدہ کمانا نہیں ہے، وہاں فائدہ اور معاملہ صرف اس بات پر ہے کہ وہ بہت کریم ہے۔ صحبت سے انسانوں میں اچھے یا برے خیالات جڑ پکڑتے ہیں۔ جب جانوروں پر انسان کی صحبت سے اثر پڑتا ہے تو انسان پر کیسے دوسرے انسانوں کی صحبت کا اثر نہ ہوگا۔ جب چڑیا چہچہاتی ہے تو اصل میں دعا کرتی ہے۔ چہچہانا جو ہے یہ گانا ہے، اگر چڑیا چہچہاتی رہے تو برکت ہی برکت ہے، مبارک ہی مبارک ہے، پالنے والے کا رزق ختم نہیں ہوتا۔ عاشق کی موجودہ زندگی اصل میں موت کی طرح ہے، اور موت ہی تو حقیقی اور اصل زندگی ہے۔ عشق کی داستان سنانے والی سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ جھگڑا نہ کرو، زندگی کے قریب رہنے کی کوشش کرو، سب کو معاف کر دو۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بھی ساتھ ملایا، فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا، انہوں نے مخالفین کو صحابی بنا دیا۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو اعمال غلط ہو گئے، اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ۔ اللہ والے کون ہیں، کیا ہیں؟ وہ سچے ہیں، سچے کا انتظار کرتے ہیں اور سچے کے دل میں رہتے ہیں۔ تیرے جسم کی حد 1-2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن تیری روح آسمان تک چکر لگاتی ہے۔ انسان کو اپنے نفس امارہ کو مارنا چاہیے، جسم کی پرورش کے بجائے روح کی پرورش کرنی چاہیے، فانی یعنی ختم ہو جانے والی چیزوں کے بجائے باقی کی تلاش کرنی چاہیے، تاکہ ہمیشہ کی زندگی اسے نصیب ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میرے کان میں عشق آہستہ آہستہ کہتا ہے، شکاری بننے سے شکار بن جانا بہتر ہے۔ عقل اگرچہ ہر راستے کے بارے میں جانتی ہے، لیکن وہ عشق کے راستے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ عشق کے معاملات دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہے۔ اگر معاملہ حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چیونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ پیر، استاد اور شیخ وہ ہوتا ہے جسے حقیقتوں کا علم ہو جائے۔ ان چیزوں سے مراد کوئی سفید داڑھی والا نہیں، بلکہ عشق ہے، جس سے موجودگی کی حالت میں بھی معشوق کی صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو کسی چیز کا کسی چیز کے سامنے گلہ نہیں کرتا۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کی وجہ بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے متاثر کرنا سیکھو۔ کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، جس کے بغیر دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں۔
جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ دوزخ اس کے لیے ہے جو توبہ کے مقام پر اکڑ جائے، جس نے معافی مانگ لی اس کا نصیب درست ہے۔ رحمت آ کر رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرط شرمندگی کا اظہار ہے، خلوص دل سے توبہ ہے، شرط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے۔ اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی، لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔ برائی سے نفرت کرو، برے آدمی سے نہیں۔ برے سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ بغیر وجہ کے ضرور معاف کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے، اور ایسا صدقہ ضرور دیا کرو۔ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی مخلوق سے بیزار ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی کر لیتے ہیں اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور اللہ کا شکر کرنے کی عادت بنا لیں۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ جب انسان علم سیکھ کر عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ علم پر عمل نہ کرنے والا اندھیروں میں گرتا چلا جاتا ہے، اسے ہر طرف سے نقصان ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بدن کا نور آنکھوں میں ہے، اگر آنکھیں روشن ہیں تو بدن بھی نورانی ہوگا، اور روح کی روشنی عقل ہے۔ لہٰذا اگر بندہ عقل مند ہو تو اپنے پروردگار سے آگاہ ہوگا، اور جو اپنے پروردگار سے آگاہ ہوگا وہ اپنے دین میں صاحب بصیرت ہوگا، نظر رکھنے والا ہوگا۔ اور اگر بندہ اپنے پروردگار کو نہیں جانتا، اس سے ناآشنا ہے، تو اس کا دین پائیدار نہیں ہوگا۔ اور جس طرح زندہ روح کے بغیر جسم قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح سچی نیت کے بغیر دین بھی قائم نہیں رہ سکتا، اور عقل کے بغیر سچی نیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اپنے بھائیوں کے حقوق کو سب سے زیادہ پہچاننے والے کی اور ان کی زیادہ سے زیادہ ضرورتوں کو پورا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی منزلت ہے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی نشانی ہے۔ اگر الفت اور محبت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکی رہتی ہے۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزی کا لباس پہن لو، تم دنیا اور اس کی چیزوں سے بڑے ہو جاؤ گے۔ تمہاری ذات تم پر کھل آئے گی تمہاری کوشش کے بغیر۔ گناہوں کی 3 بنیادیں ہیں: تکبر، لالچ، حسد۔ تکبر کفر کو کھینچتا ہے، لالچ نافرمانی کو کھینچتی ہے، اور حسد ظلم کو کھینچتا ہے۔
سخاوت یہ ہے کہ تم اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرو اور دوسروں کے مال سے بچو، یعنی ان کے مال میں کوئی لالچ نہ رکھو۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں چال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپانا چاہتا ہے، تو اسے دوسرے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ کتنے ہی متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ جو عشق صرف رنگ اور روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے تیز اور چھوٹا راستہ ادب اور خدمت کو اختیار کرنا ہے۔ روزی جب تک پاک رہی، باتیں اور کام پاک رہے، خیالات پاک رہے، برکت رہی، شان و شوکت رہی، قوم کا احترام رہا، اکرام رہا۔ آدم کا منکر شیطان ہے، شیطان آدم کا منکر ہے، اللہ کا منکر نہیں، اللہ کا بھی منکر نہیں۔ آدم کے ہی انکار کی بدولت وہ مردود اور ملعون ہے۔ اگر اللہ کی مرضی اور ہماری مرضی میں ذرا بھی فرق ہو تو خوف آ جائے گا۔ اس لیے دعا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی بنانے میں دقت نہ ہو۔ بعض مرتبہ انسان کا دشمن اس کے دوست سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ دشمن آپ کے عیب اور کمیوں کو بیان کرتا ہے اور آپ ان کو سنتے ہی انہیں درست کر لیتے ہیں۔ جس کا مقصد جنت ہو وہ پھر خواہشوں کو اپنا مقصد نہیں بناتا۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کو مشکل کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی امیدوں کی پناہ گاہ ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے سب کام پورے فرما دیتا ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے قریب ہونے کی دلیل ہے۔ حق اور سچائی جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے سخت سے سخت سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیا معلوم کہ اس کی تنہائیاں پاک ہو اور اس کے سب سے قریب اللہ ہو۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقصد لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے کر آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ توکل اور بھروسہ یہ ہے کہ آدمی اپنی طاقت، اپنی قوت سے نظر ہٹا کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ جو اللہ کے ذریعے بے نیاز بنے گا، لوگ اس کے محتاج ہوں گے۔ خدا اس بات سے بے حد بلند ہے کہ جس کو وہ دنیا میں گناہوں کی سزا دے چکا ہو اور پھر آخرت میں دوبارہ اسے سزا دے۔ انسان کا اپنے عیبوں سے لا علم ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو، اسی طرح اپنے عیبوں کو جاننے میں بھی چالاک رہو۔ غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔ جھوٹ، کنجوسی، ظلم اور جہالت ایسی عادتیں ہیں جن کا نتیجہ ہی برائی ہے۔ زیب و زینت یعنی خوبصورتی اعمال کے صحیح ہونے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ کپڑوں کی خوبصورتی سے۔
شریف کی دولت مندی اس کی خوبیاں اور فضیلتیں ظاہر کرتی ہے، اور کمینے کی مالداری اس کی برائیاں اور عیب ظاہر کرتی ہے۔ جو چیزیں مرنے کے بعد تمہارا ساتھ نہ دے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھنا بہت بڑی کمزوری اور توہین کی وجہ ہے۔ تمام معاملات تقدیر کے سامنے بے بس ہیں، یہاں تک کہ ساری چالاکی اور چارہ سازی ہی تباہی اور آفت بن جاتی ہے، سوائے دعاؤں کے۔ کیا آپ کو کوفے والوں کی خبر نہیں؟ ان کے پاس پورا دین مکمل تھا۔ ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے شہزادہ کونین امام حسین علیہ السلام سے محبت نہ تھی۔ اس ایک کمی کی بدولت ان کا سارا دین تباہ اور برباد ہو گیا، اور کوئی علم ان کے کسی کام نہ آ سکا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے۔ وہ خوش نصیب شخص کون ہے؟ ہر وہ شخص جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے۔ اے خدا، ہم سے تکلیفیں دور فرما، ہماری برائیاں چھپا لے، ہماری خطائیں بخش دے، ہمارے شیطان کو ہم سے دور رکھ، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اے ہمارے خدا، دنیا اور آخرت میں ہمارے درجات بلند فرما۔ اے ہمارے معبود، تیرا شکر ہے کہ جب تو نے ہمیں پیدا کیا تو مہربانی کے واسطے صحیح سالم پیدا کیا، حالانکہ تو ہماری پیدائش سے بے نیاز تھا۔ جو سب سے مضبوط سہارا تھام لے گا نجات پا لے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے مضبوط سہارا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا دینا۔ بدگمانی بدترین گناہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہ اسے گناہ سمجھتے ہیں اور نہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ بری سوچ رکھنا بدترین گناہ ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت نہ اسے گناہ سمجھتی ہے اور نہ اس سے توبہ کرتی ہے۔ ایک کل وہ ہے جو آج کے بعد آئے گا، اس کے لیے تو سب سوچتے ہیں، اور ایک کل وہ ہے جو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آئے گا، جسے آخرت کہتے ہیں۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی سوچئے۔ اللہ تعالی ہمارے دونوں کل بہتر کر دے۔ غور اور فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو مومن کو اس کی اچھائیاں اور برائیاں دکھا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو اللہ کے دیے گئے رزق پر قناعت کرے، یعنی اس کو کافی سمجھے اور راضی رہے۔ حاسد کے سوا ہر شخص کو راضی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حاسد تو تبھی خوش ہوگا جب تمہاری وہ نعمت تم سے چھن جائے گی۔ برے وقت میں یا غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید ساری عمر ٹھیک نہ ہو سکے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی علم والے سے رہنمائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ نئے تعلقات کی بنیاد مال اور دولت، عہدہ اور منصب کے بجائے عمدہ کردار، خلوص پر رکھیں، ورنہ مال اور منصب جاتے رہنے پر آنکھیں پھیر لینے والے معاشرے میں مطلبی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ غریب پر احسان کیا کرو کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ مذاق ضرور کرو، مگر اتنا یاد رکھو کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کو اچھے عقیدے اور اچھے اعمال کی توفیق ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ رب کریم اس سے محبت کرتا ہے۔ اصل معبود کی محبت یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانی جائے۔ اسی صورت میں ہمیں اللہ کی رضا، خوشنودی اور عبادت کی حقیقی روح نصیب ہوگی۔ اللہ نے جس کو اچھی صورت، اچھا رزق اور نیک منصب دیا ہو، پھر وہ اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرے تو وہ خالص اللہ والوں میں سے ہے۔ وقت ایک نعمت ہے، اور نعمت کی قدر اس کے زوال یعنی ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ لہٰذا اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے نیکیوں میں گزاریے۔
جس شخص سے اس کے استاد کو کسی طرح کی تکلیف پہنچی وہ علم کی برکت سے محروم رہے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ روزے دار کی نیند تسبیح ہے، اور روزے دار وہی ہے جو چپ رہے اور فضول باتیں نہ کرے۔ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام اچھے اخلاق ہیں۔ اس دنیا سے کہہ دیا گیا ہے کہ اے دنیا، جو تیرے رب کی عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ کسی بھی کام کا یقینی فیصلہ کرنے سے پہلے کسی رہنما سے مشورہ ضرور کر لینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اپنے فیصلے پر غمگین نہیں ہوگے۔